ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ فرما دیا کہ ہر انسان اگر انسان صحت کے ہوتے ہوئے عبادت سے غافل رہے تو بسا اوقات ایسے انسان پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر عبادت کے لائق ہی نہیں رہتا۔ ہر نیکی کی راہ میں کوئی نہ کوئی بیماری حائل ہو سکتی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا قبل ان تشغلوا، تو مراد یہ ہے نیک کاموں کے علاوہ ایسے مشاغل میں مبتلا ہو جاؤ جو تمہیں نیک کاموں سے غافل کر دیں، جن کی وجہ سے تمہارے نیک مواقع ہاتھ سے جاتے رہیں۔ اور تخشلو میں ایک اور بھی تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کی تقدیر مصیبتوں میں مبتلا فرما دے، ایسے گورکھ دھندوں میں تم پڑ جاؤ جو تمہارے لیے تکلیف کا موجب بنے، اور پھر نیک اعمال کی طرف لوٹنے کی تم میں صلاحیت ہی نہ رہے۔ تشغلوں میں مرضیں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک صحت مند انسان عبادت کا جیسا حق ادا کر سکتا ہے، بیمار نہیں کر سکتا، لیکن اگر انسان صحت کے ہوتے ہوئے عبادت سے غافل رہے تو بسا اوقات ایسے انسان پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر عبادت کے لائق ہی نہیں رہتا۔ اور یہ مضمون بڑا وسیع ہے، ہر نیکی کی راہ میں کوئی نہ کوئی بیماری حائل ہو سکتی ہے۔ تو پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل ان تشغلوا کہہ کر احتمالی بیماریوں کا بھی ذکر فرما دیا، احتمالی حادثات کا بھی ذکر فرما دیا، اور کئی قسم کے گورکھ دھندے جو انسان کو گھیر لیتے ہیں، انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کا بھی ذکر فرما دیا، اور اس بنیادی فطرت انسانی کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ نیک ارادوں پر اپنے آپ کو تیار پاتا ہے۔ اس وقت وہ ارادہ اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وقت ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ جب ایک نیکی کی لہر دل میں دوڑی، اسی سے پر عمل کر لیا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ آسان موقع ہے عمل کرنے کا، کیونکہ دل کی ہوائیں اور دل کے مزاج اس نیکی کو اختیار کرنے کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے مخالف نہیں چل رہا ہے۔ یعنی بعض بدیاں چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کرو گے تو ممکن ہے تمہیں توفیق نہ ملے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسے وقت تم پر ضرور آئیں گے جب نیکی کی طبی تحریک دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس وقت تبتل اختیار کر لینا، ورنہ تشغلو، ورنہ وہ بیماریاں جن سے ہم تمہیں بچ کر خدا کی طرف آنے کی ہدایت کر رہے ہیں وہ تمہیں گھیر لیں گی، تم ان میں مشغول ہو جاؤ گے، پھر تمہارا ان سے بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر انسان لے جی، یہ بہت ہی قیمتی الفاظ جس ذی شعور انسان کے کانوں میں ایک دفعہ پڑ گئے اور اس کے اندر نیکی کا جو جذبہ یا نیکی کے لیے جو محبت اگر دفن بھی ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ ضرور زندہ ہو سکتی ہے۔ ہم جو سستیوں کے مارے انسان ہیں، آپ اگر غور کریں تو زندگی میں وہ جس طرح سمندر کی لہریں نہیں ہوتی مد و جزر، کبھی وہ اوپر کبھی نیچے کبھی، اسی طرح بعض اوقات نیکی کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے، بندہ بڑھ چڑھ کے نمازیں با جماعت اور مساجد کی طرف رخ اور قرآن پاک کی تلاوت اور تہجد با جماعت جب مساجد میں، اور بعض اوقات ایسا دور آتا ہے کہ بندہ بالکل جو نا سست پڑ جاتا ہے اور یہ جو نیکی کے کام ہیں ان سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل ایک حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ انسانی جو نیک فطرت یا ایک مومن، اس کی وہ نیکی جو ہے وہ بھی مد و جزر کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن یہ قیمتی الفاظ اگر غور سے بندہ سنے تو ہماری زندگیوں میں بالکل صحیح چسپاں ہوتے ہیں۔
بعض اوقات انسان بڑا صحت مند ہٹا کٹا اور وہ ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی نماز کو وقت پہ پڑھنے کا یا نماز کو سنوار کے پڑھنے کا اس طرح لگتا ہے کہ موقع ہی نہیں مل رہا، اور بڑھتے بڑھتے پھر دور دور ایک گئی دوسری گئی، پھر وہ جو مزئی چسکا جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو اگر اس کے دل میں یہ چنگاری ابھی سہگ رہی ہو تو پھر اس طرح کی بات یا اس طرح کا خطاب سننے کے بعد انسان کو دوبارہ اس طرف توجہ ہو جاتی ہے۔